السلام علیکم عابد صاحب. وعلیکم السلام اگر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرمایا اگر آپ نے صاحب مجھے، عابد بھائی؟ جی میں لاہور سے بول رہا اللہ آپ کو عزت. ہوں. اگر صاحب جب ہم حاجات کے لیے رجوع کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ باب الحوائج یہ ایک ٹرم ہے. امام بارگاہ جی بھی ہیں کافی باب الحوائج کے حوالے سے، اور ہم حاجات کی جو ہے ان کے لیے رجوع کرتے ہیں. تو یہ باب الحوائج کیا عہدہ ہے، کو مقام ہے، رتبہ ہے، عنایت ہے، عطا ہے؟ یہ کب؟ کیونکہ ہم دیکھیں مولا غازی عباس علمدار جو ہیں وہ بھی باب الحوائج ہیں. مولا علی اصغر اگرچہ بہت کم سن تھے، وہ بھی باب الحوائج ہیں. سارے ائمہ باب الحوائج نہیں ہیں. تو باب الحوائج کی ٹرم یا عہدہ یا رتبہ یا عطا یا جو کچھ بھی ہے، یہ اس بارے میں آپ سے جو ہے وہ معلومات ملی تھی کہ یہ کب سے شروع ہوئی یہ سلسلہ، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر؟ دیکھیں، باب الحوائج جو ہے نا، یہ شیعوں نے لقب دیا ہے. یہ کوئی غلط لقب نہیں ہے، صحیح لقب ہے. کہ وہ تو ہیں ہی سخی. مثلا احادیث میں جو القاب آیا نا کہ وہ سخی ہیں، وہ جواد ہیں، وہ کریم ہے، کریم ابن کریم ہے، اور وہ عطا کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے عطا کرتے ہیں. اپنے شیعوں کو عطا کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرتے ہیں. یہ سب اہل بیت علیہ السلام کا کردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی عالم میں، سب سے بڑے جواد، سب سے بڑے کریم، سب سے بڑے مہربان، سب سے بڑے پیار کرنے والے غریب غربا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ سب ان کے کام ہے حاجتوں کو روا کرنا، محتاج کا مدد کرنا، اور لوگوں کے مشکلات کو دور کرنا. تو یہ شیعوں میں شروع ایام سے بعض جو ہے حضرات جو ہیں مشہور ہو گئے باب الحوائج کے القاب کے ساتھ. حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام. اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یہ کسی حدیث میں ہو کہ ائمہ علیہ السلام نے ان کو لقب دی ہو کہ ان کے القاب میں سے باب الحوائج ہے. ہو سکتا ہے حدیث بھی ہو، لیکن ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے. مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ شیعوں نے دی ہے. اس پیش نظر یہ سب باب الحوائج ہیں، بلا شک. سب جو ہیں پناہ ہیں بے پناہوں کا، اور سب ہیں غریبوں کا، فقراء کا دستگیر ہیں، ہاتھ پکڑنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں. تو کیونکہ بعض ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام ان القاب سے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی لوگوں نے تجربہ کیا، لوگوں کی عقیدت بن گئی ہے کہ وہاں پہ توسل کرنے سے جلدی ہمیں مراد ملتا ہے، حاجت ملتا ہے. تو یہ ہے اس لقب کے پیچھے یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی بات ہے. ائمہ علیہ السلام کے بعد ان کے جو خاص عزیز ہیں، خاص نور چشم ہیں، جیسے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے، حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، حضرت شاہزادہ قاسم علیہ السلام ہے. تو ان کے بھی، ان کے کرامات میں، ان کے معجزات میں، یہ ان سے توسل کرنا، ان سے طلب کرنا، یہ حاجت روا کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر.